السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 65 ہے۔ جو بھی آتا ہے بتاتا ہے نیا کوئی علاج، بٹ نہ جائے تیرا بیمار مسیحاؤں میں۔ سارا جب واپس گھر میں داخل ہوئی تو وہ کافی تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ پارس خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ رات اترنے لگی تھی اور ساری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ انہیں آتے دیکھ کر سعدی اور زمر بے اختیار کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ چلا؟ کیا کہا اس نے؟ سعدی نے پوچھا تھا۔ زمر چپ رہی، بالکل چپ۔ فارس نے محض نفی میں سر ہلایا۔ سارا چپ چاپ صوفے پہ بیٹھ گئی، گھٹنوں پہ تھوڑی جما دی اور خشک آنکھوں سے دور خلا میں دیکھنے لگی۔ سب خاموش ہو گئے۔ لاؤنج میں عجیب وحشت زدہ سا سناٹا چھا گیا۔ سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی یا خشک آنسوؤں کی۔ پولیس! زمر نے فارس پہ نگاہیں جمائی، ایک لفظی استفسار کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کچھ معلوم ہوگا تو وہ بتائیں گے، ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ زمر بس اسے دیکھتی رہی، کچھ بولی نہیں۔ وہ کچھ سوچ بھی رہی تھی۔ جانے کتنے منٹ گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں جب باہر آوازیں سنائی دیں، ہلچل، بولنے کی آوازیں، گاڑی کے کھلتے بند ہوتے دروازے، انجن کے چلنے رکنے کی آواز، عمل کی آواز۔ فارس تیزی سے اٹھا مگر سارا اس سے پہلے ہی ننگے پیر باہر بھاگی تھی۔ برآمدے میں آ کر وہ رک گئی، گویا منجمد ہو گئی۔ گیٹ سے عمل اور نور اندر داخل ہو رہی تھیں۔ وہ ساتھ میں مسلسل بولتی جا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں گفٹ پیکس تھے اور شاپنگ بیگز بھی۔ سارا یک ٹک ان کو دیکھی گئی، پھر کوئی سکتہ سا ٹوٹا۔ وہ بھاگی اور ان دونوں کو خود سے لپٹا لیا، ان کے چہرے چھوئے، بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ پریشانی سے وہ ان کو جیسے ٹٹول رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تم لوگ کدھر تھے؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ بچیاں اس کے انداز سے ایک دم الجھن کا شکار ہو گئی تھیں، اور تبھی سارا کو احساس ہوا کہ گیٹ سے کوئی اور بھی داخل ہو رہا ہے۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے چہرہ اٹھایا۔ ہم ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گے سارا خالہ؟ اندر داخل ہوتی حنین برا مان کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیگز اور گفٹ ریپر کی رول شدہ شیٹس تھیں۔ سارا نے بچیوں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ متحیر سی کھڑی ہوئی، بے یقینی سے حنین اور اس کے پیچھے آتے سیم کو دیکھا۔ حنین، بچے تمہارے ساتھ تھے؟ پیچھے سے سعدی حیران سا آگے آیا تھا۔ زمر اور فارس نہ سمجھی کے عالم میں برآمدے میں ہی رک گئے تھے۔ ہاں! سعدی کو دیکھ کر بچیوں نے خوف سے چیخ ماری۔ اوہ نو! آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حنین پریشانی سے چلائی تھی۔ پھر ان تینوں کزنس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گفٹس کو دیکھا۔ سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ تم لے کر گئی تھی ان کو حنین؟ سارا کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرا نوٹ نہیں ملا؟ سوری، میں نے آپ سے پوچھا نہیں، مگر صبح پروگرام بنا اور ہم لوگ جلدی میں تھے۔ کل بھائی کی سالگرہ ہے نا، ہم نے سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کی تیاری کرنی تھی۔ صبح سے شاپنگ کر رہے تھے اور پھر ریسٹورانٹ کی اوپری ہال کو سجا رہے تھے۔ اوف، پورے دن کی محنت اور سارا سرپرائز ختم ہو گیا، وہ روحان سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ حنین، تم میرے بچوں کو مجھ سے پوچھے بغیر کیسے لے جا سکتی ہو؟ سارا حلق کے بل چلائی تھی۔ حنا نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایک دم سعدی اور سارا اس پہ ایک ساتھ غصہ کرنے لگے تھے۔ حنین، تم اتنی غیر ذمہ دار ہو۔ حنین، تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کیا یار، میری کزنس ہیں، میں لے جا سکتی ہوں، اور امی تھی ریسٹورانٹ میں ہمارے ساتھ۔ وہ تو آج سگنل نہیں آ رہے تھے، نہ مال میں نہ ریسٹورانٹ میں، ورنہ میں کال کر دیتی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ماما، آج اتنا مزہ آیا، لیکن اب تو سارا سرپرائز خراب ہو گیا۔ وہ تینوں لڑکیاں ایک ساتھ بول رہی تھیں اور اسامہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ آپ کو چوکیدار چاچا نے نہیں بتایا؟ شاید یہ اس وقت ادھر تھے نہیں، ورنہ ہمارے ساتھ ریسٹورانٹ کا ڈرائیور تھا۔ اور وہ چاروں بچے اس وقت بڑوں کے شدید عتاب اور لان تان کے زیر اثر تھے۔ وہ الگ روحان سے ہو رہے تھے کہ آپ نے ہمارا سارا سرپرائز خراب کر دیا، مگر سارا نہیں سن رہی تھی، وہ ڈانٹے جا رہی تھی۔ عمل کو تو اس نے ایک تھپڑ بھی لگا دیا تھا۔ فارس کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا تو زمر نے اسے بازو سے تھام کر اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر اس کے انداز میں کچھ تھا جو وہ اس کے پیچھے آیا۔ لاؤنج میں آ کر وہ اس کی طرف گھمی اور سینے پہ بازو لپیٹ کر تندھی سے اسے دیکھتی بولی، یہ کیا تھا؟ کیا مطلب کیا تھا؟ ایک غلط فہمی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ پتہ میں سب سے سوچ رہی تھی کہ تم ایسے بھاگ دوڑ نہیں کرے جیسے تمہیں کرنی چاہیے، ہر چیز پولیس پہ چھوڑے بیٹھے ہو، مگر تمہارے اور سارا کے جانے کے بعد میں نے ایس پی صاحب کو کال کی اور پھر متعلقہ تھانے میں فون کیا تو معلوم ہوا کہ آپ نے سرے سے پولیس کو کال کی ہی نہیں تھی، اور صبح آپ نے مجھے منع کیا کہ میں ندرت بھابھی کو نہ بتاؤں، اور ماشاءاللہ تہجد کے وقت سے آپ جاگے ہوئے تھے آج، اور آپ نے بولا کہ حنین اور اسامہ سو رہے ہیں جبکہ وہ تو صبح سے نکلے ہوئے تھے۔ سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی غلط فہمی تھی۔
اچھا تو مجھے گرفتار کر لیں پروسیکیوٹر صاحبہ، وہ اس کی طرف جھک کر تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ سب تمہارا پلان تھا ہے نا؟ وہ دبا دبا سا غرائی تھی، احتیاط سے دروازے کو بھی دیکھ لیتی جس کے باہر وہ سب ابھی تک بول رہے تھے۔ تم سارا کو اتنا خوفزدہ کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ کیوں؟ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ سارا گواہی دیں؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے بچے اغوا کر لو۔ اغوا کس نے کیے؟ وہ اپنے کزنز اور اپنی پھپھو کے ساتھ تھے اور وقت پہ واپس بھی آ گئے۔ اگر سارا کو ٹینشن سے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ صدمے میں تھی۔ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ تمہارے بھائی کی بچیاں ہیں۔ جس سارا کو میں جانتا تھا، جو وارث کی موت سے پہلے کی سارا تھی، وہ بہت بہادر اور باہمت عورت تھی، مگر اس کے خوف نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جو ڈوبنے سے ڈرتا ہو نا زمر، اسے پانی میں پھینک دینا چاہیے اور پھر چند ٹبکیاں دے کر نکال لینا چاہیے۔ اس کا سارا خوف زائل ہو جائے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ پانی اس سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، اور تب بھی اسے کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر کا احساس ہوگا۔ وہ جان جائے گا کہ وہ خود کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا سروائیور ہے۔ میں صرف سارا کو اس خوف سے نکالنا چاہتا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ شدید غصے سے بولی تھی۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو دونوں فوراً سے سیدھے ہوئے۔ سارا مسلسل برہمی سے بولتی اندر آ رہی تھی۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا یہ تمہارا حنین، اور تم دونوں، کیا تم ماں سے پوچھے بغیر کہیں بھی چلی جاؤ گی؟ وہ ڈپٹ رہی تھی، کتنے کتنے خیالات آتے رہے اسے، اور وہ شاپنگ کر رہی تھیں، سالگرہ کا وینیو سجا رہی تھیں۔ نور نے منمنانے کی کوشش کی۔ حنا نے کہا تھا ماما کو نہیں بتانا، مگر عمل نے اسے کوہنی مار کے چپ کروایا۔ گرلز سیکریٹس یو نو۔ ماما سارا سرپرائز خراب ہو گیا ہمارا۔ عمل اب الٹا اس پہ غصہ ہو رہی تھی۔ سارا ان کو لے کے آگے چلی گئی تھی اور سعدی باہر کھڑا ندرت کو فون کر کے ان کی خبر لے رہا تھا۔ ایسے میں حنین ان دونوں کے پاس آ کھڑی ہوئی اور معصومیت سے بولی، سوری، بس وہ سگنلز کا پرابلم رہا آج تو۔ زبر نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ ارے ہاں، تم کتنی معصوم ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو 2-4 آلوں کو جوڑ کر تم لوگ جیمرز بنا لیتے ہو، وہ تو لگائے ہی نہیں ہوں گے تم نے ریسٹوران میں تاکہ سگنلز بند ہو جائیں۔ ہنی نے فوراً فارس کو دیکھا، اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ پھر سر جھکاتی ہوئی گویا ہوئی۔ اصل میں زمر، چپ، وہ گھرک کر بولی تھی۔ سارا واپس آ رہی تھی اور وہ بیک وقت غصے، ریلیف اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ کل ہم سالگرہ پہ آئیں گے فارس، لیکن میں، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر حتمی لہجے میں بولی، گواہی، کورٹ، ٹرائل، ان الفاظ کو سننا بھی نہیں چاہتی دوبارہ۔ میرا نام تم لوگ گواہوں کی فہرست سے خارج کرو، اور آئندہ مجھے کوئی کورٹ سمن نہ جاری ہو، سنا تم نے؟ ایسے ہی ہوگا۔ فارس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے بھرپور تسلی دلائی تھی۔ سارا نے گہری سانس لی۔ میں کھانا لگواتی ہوں، بہت ہی ہیکٹک دن رہا آج کا، اب بیٹھ جاؤ، اس سب کو بھول کر کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی سی کچن کی طرف گئی۔ سعدی فون بند کرتا ان کی طرف آیا اور ایک نظر سارا کو آگے جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گواہی دیں گی، لیکن ابھی ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ سعدی تو سعدی، زمر اور حنین نے بھی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فارس؟ انہوں نے یہی کہا ہے، ٹرسٹ می، اس نے مطمئن سے انداز میں یقین دلایا تھا۔ اب تو وہ بالکل گواہی نہیں دیں گی، تھینکس ٹو یو، غصے سے حنین کو دیکھا۔ ہمارا سب سے اہم گواہ گنوا دیا تم نے، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ حنین نے ناک سکوڑ کر ہاں کیا اور فارس کی طرف گھومی۔ میرا خیال ہے آپ کو تیسری شادی کر ہی لینی چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ گہری سانس لے کر ملال سے بولا تھا، پھر گھڑی دیکھی۔ میں ایک فون کر لوں، اور موبائل نکالتا آگے بڑھ گیا۔ ماحول میرے گھر کا بدلتا رہا، سو اب میرے مزاج کا تو ذرا سا نہیں رہا۔ قصر کی رونق ماند پڑ چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ جواہرات اپنے کمرے میں بیٹھی زیور اتار رہی تھی۔ شوق کا سلور گاؤن پیروں کو ڈھانپتا فرش پہ پھول کی مانند بکھرا پڑا تھا۔ باہر ملازم کیٹرنگ کا سامان سمیٹ رہے تھے اور گھر کو درست حالت پہ لا رہے تھے۔ ایسے میں ہاشم اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، انداز میں تکان تھی۔ تبھی اس کا موبائل تھر تھرایا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ فارس غازی کالنگ۔ کل جب میں جج صاحب کو بتاؤں گا تمہاری اس حرکت کا کہ کیسے تم لوگوں نے میرے گیٹ پہ ڈرامہ رچایا، تو تمہارا کیس مزید خراب ہوگا۔ وہ فون کان سے لگائے مسکرا کر بولتا کمرے میں داخل ہوا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ اتارنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، فارس غازی مطمئن سا بولا تھا۔ بلکہ پولیس جو فصیح کے قتل کی انکوائری کر رہی ہے، اس کو بھی تم رکوا کے اپنا دعویٰ واپس لے لو گے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا فارس؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا۔
کیونکہ ایک ثبوت ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ سعدی یوسف نے وہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا۔ تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس نے کوٹ پرے ڈالا اور حقارت سے بولا۔ میرے پاس نہیں ہے واقعی، کیونکہ اب وہ تمہارے پاس ہے۔ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ ہاشم بیزار ہوا تھا مگر وہ چونکا بھی تھا۔ شاید تم نے اپنی ٹائی پن نہیں دیکھی، کیا پارٹی ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ ہاشم نے بری طرح چونک کر گردن نیچے جھکائی۔ اس کی سلور ٹائی پہ سیاہ ٹائی پن نتھی تھی جو کافی اوپری لگ رہی تھی۔ اس نے تو آج ٹائی پن سرے سے پہنی ہی نہیں تھی، تو یہ اسے فارس کا اپنا گریبان پکڑنا یاد آیا۔ میں تمہیں یہ فائل ای میل بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ احمد شفیع سے خطرہ رہتا ہے، وہ اور آنے جانے والی میل پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ تم سے زیادہ تمہاری ماں کا وفادار لگتا ہے مجھے، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ اسے تم تک پہنچنے نہیں دے گا، لیکن چونکہ میں تمہارا کزن ہوں اور مجھے تم سے ہمدردی ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ضرور دیکھو۔ کیا ہے یہ؟ وہ سختی سے بولا تھا۔ ٹائی پن اتار کر اب وہ اسے انگلیوں میں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ماں کا اعمال نامہ۔ اور لائن ڈیڈ ہو گئی۔ ہاشم کے کان سرخ ہوئے، ابرو بھنچ گئے۔ اس نے غصے سے 2-4 گالیاں دے ڈالیں، گو کہ وہ نہیں سن سکتا تھا۔ پھر تیزی سے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا، ٹیبلٹ اٹھایا اور USB کا پلگ اس میں گھمایا۔ وہ کوئی پھندا، کوئی وائرس، کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اس کا ماتھا کسی اور شائبے کی بنیاد پہ ٹھنک رہا تھا۔ اسکرین روشن ہوئی اور اس پہ جواہرات کاردار کے آفس کا منظر عیاں ہوا۔ وہ اندر آنے والے کیمرہ مین کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، آواز سے وہ فصیح لگتا تھا۔ ہاشم دم سادھے سنتا گیا، اس کا سانس گویا رک چکا تھا۔ خاور کی زنجیریں کھول دو، اسے سعدی کے ساتھ گھلنے ملنے دو، وہ دونوں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ میرا بیٹا یہ بات نہیں سمجھ رہا، اس لیے اب وقت آ گیا کہ ہم خود کوئی قدم اٹھائیں، کیونکہ میرا تجربہ کہتا ہے وہ دونوں فرار کا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جواہرات کے تاثرات دیکھ رہا تھا، سارے الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ مگر ہو سکتا ہے فصیح کہ کسی دن خاور سعدی کو قتل کر دے اور پھر خودکشی کر لے۔ اسکرین پہ مسکراتی ہوئی جواہرات کہہ رہی تھی۔ ہاشم اپنی جگہ سے اٹھا، ٹیب ہاتھ میں تھا اور ہاتھ گلابی سرخ پڑ رہا تھا۔ تم کرو گے فصیح، اور اتنی صفائی سے کرو گے کہ ایک رات یہ سب کہ اگلی صبح ان دونوں کی لاشیں ملنے کے بعد تم یہ کہہ سکو کہ تم تو اس جگہ تھے ہی نہیں، میرے بیٹے کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہاشم کو سانس نہیں آ رہی تھی، اس کی رنگت غیظ و غضب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ ٹیب ہاتھ میں لیے دھڑ دھڑ زینے اتر رہا تھا، بار بار آستین سے پیشانی صاف کرتا، اسے پسینہ بھی آ رہا تھا۔ جواہرات کے کمرے کا دروازہ اس نے جوتے کی ٹھوکر سے کھولا تھا۔ وہ تو سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، چونک کر گردن گھمائی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ہاشم نے ٹیبلٹ اس کے سامنے جا کر پٹخا۔ یہ کیا ہے ممی؟ اس کے سر پہ کھڑا اسے گھورتے ہوئے وہ غرایا تھا۔ گردن پہ موئسچرائزر ملتے جواہرات کے ہاتھ سست ہوئے۔ اس نے ایک نظر ٹیبلٹ کی اسکرین پہ چلتی ویڈیو کو دیکھا اور پھر چہرہ اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کی رنگت دھیرے دھیرے بجھ رہی تھی۔ آپ نے فصیح کو حکم دیا تھا ان دونوں کو مارنے کا؟ جواہرات نے بہت سا تھوک نگلا اور ٹیشو نکال کر ہاتھ پونچھنے لگی۔ میں نے جو بھی کیا تھا بہت سوچ سمجھ کر تم دونوں کے لیے کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ جب سے آبی کے پاس اس ویڈیو کی موجودگی کا اسے پتہ چلا تھا، وہ خود کو اس لمحے کے لیے تیار کرتی آئی تھی۔ ممی؟ ہاشم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر یہ سب ہو جاتا تو ہم آج اس میس میں نہ ہوتے، وہ جواباً جھڑک کر بولی تھی۔ نہ کوئی گواہ بچتا، نہ کوئی ثبوت، یہ سب تمہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم نے نہیں کیا تو اس خاندان کی حفاظت کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور مجھے ایسے مت دیکھو، میں تمہاری ماں ہوں، اپنے خاندان کے لیے مجھے جو ٹھیک لگے گا میں کروں گی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے میری پیٹھ پیچھے اتنا بڑا کام کر دیا، ہارون کو رازدار بنایا، مجھے نہیں۔ وہ غصے اور صدمے سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بہت سی ٹوٹی کرچیاں تھیں۔ آپ دھوکے میں اس حد تک جا سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جواہرات کا دل کانپا، مگر وہ بظاہر خود کو سنبھالے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا بازو تھامنا چاہا۔ ہاشم، میں نے یہ تمہارے لیے کیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ اپنا بازو پیچھے کرتے ہوئے غرایا تھا۔ میں نے ممی آپ لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں اپنی خوشیاں، اپنی محبت سب کو ثانوی کر دیا ممی، آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یوں دھوکہ نہیں دیا۔ اور آپ میرے ساتھ اس حد تک خیانت کی مرتکب ہو سکتی ہیں؟ ہاشم، میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ اب کہ اس کی آواز بھی کانپی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، مگر ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی سچ کہتا تھا، وہ دونوں جیل سے اس لیے بھاگے تھے کیونکہ آپ نے ان کی جان لینا چاہی تھی۔ اور کیا کیا جھوٹ بولے آپ نے مجھ سے؟ کیا میرے باپ کو بھی خاور نے مارا یا خاور کی ڈھال تلے کسی اور کو بچا گئی ہیں آپ؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا،
غصہ، پسینہ، آنکھوں میں اترا خون، جواہرات اندر تک دہل گئی۔ ہاشم، تم اپنی ماں پہ شک کر رہے ہو؟ یقین تو اب کبھی نہیں کروں گا آپ پہ، کبھی نہیں۔ وہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ ہاشم ایک دفعہ میری بات سنو، میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگائیں، اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ غصے سے بازو چھڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ جواہرات کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہاشم کا موبائل تھر تھرایا۔ وہ تہی دست تہی داماں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی ساری دنیا لمحوں میں بکھر گئی تھی۔ وہ جو کچہری میں روز سجتی تھی وہ تو نرا ڈرامہ تھی، اصل عدالت تو اب لگی تھی، جہاں نہ وکالت چلی تھی نہ صفائیاں، اور وہ سارے فیصلے سنا کر چلا گیا تھا۔ وہ دل تھام کر زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کہتے نہ تھے ہمیشہ رہے گا نہ اتنا رنج، گزرے ہیں چند سال ہی، دیکھا نہیں رہا۔ اگلی صبح فوڈلی ایور آفٹر پہ ٹھنڈی سی اتر رہی تھی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی اور اس بارش نے گویا ساری زمین دھو ڈالی تھی۔ ریستوران کی اوپری ہال کی شیشے کی دیوار پہ بوندوں کے سوکھ جانے کے نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ ہال غباروں اور دیواروں پہ لگے خوبصورت بیک ڈراپ سے سجا تھا۔ میز پہ تحفے، کیک کا بچا کچا حصہ، برتن وغیرہ رکھے تھے۔ آگے پیچھے بہت سی کرسیاں رکھی تھیں جن پہ وہ لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے۔ تقریب گویا ختم ہونے کے قریب تھی اور کھانا کھایا جا چکا تھا۔ خیر کھانا کیا تھا، سنڈے برنچ تھا۔ پرسوں کی بجائے آج ہی کر لی گئی تھی دعوت۔ یوں اس برس نہ سونیا کی سالگرہ اصل تاریخ پہ منائی گئی نہ شادی کی۔ ایک طرف دو کرسیاں ترچھی کر کے رکھی تھیں، ایک پہ زمر بیٹھی پلیٹ اٹھائے کیک کو کانٹے سے توڑنے میں مگن تھی، دوسری پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس رات ذرا کھنکار کر گویا ہوا۔ آبدار سے ملنے، زمر نے نظریں اس کی طرف پھیر لیں، بس اس کے تاثرات دیکھنے کی دیر تھی۔ وہ سادگی سے بولا، آبدار سے ملنے ہی گیا تھا۔ معلوم ہے، بار بار کیا جتانا چاہ رہے ہو؟ وہ سخت بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہارے کپڑے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے بھی یہی رنگ پہن رکھا تھا۔ اب کہ زمر نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ پچھلے 2 دن میں تم اس کے کپڑوں کے 5 رنگ بتا چکے ہو مجھے، اب تو مجھے اس بات پہ یقین بھی نہیں آ رہا، تم سچ مچ گئے بھی تھے یا؟ کچھ سوچ کر مسکرائی۔ ہاشم نے دروازے سے ہی بھگا دیا؟ ہاں، اس کی اتنی مجال۔ وہ بڑبڑا کر گویا برا مانتا ہوا رخ پھیر گیا۔ ویسے ہے تو وہ تمہارا کزن، لیکن ایک بات ہے، اس کی کلاس، اس کا گریس، اس کا مخالف کو مسکرا کر چت کر دینے کا انداز، یہ سب تم میں اس جیسا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں ہاشم اگر اچھا آدمی ہوتا تو میں اس کی سب سے بڑی فین ہوتی۔ فارس نے سافٹ ڈرنک کا گلاس ہی میز پہ پٹخ دیا اور خفگی سے اسے دیکھا جو معصومیت سے بولے جا رہی تھی۔ اگر تم نے ہاشم کی باتیں کرنی ہے تو میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ جلدی ہو اس سے؟ ایک اور سوال۔ وہ جواب دیے بنا اسے گھورتے بھی اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ زمر مسکراہٹ دبائے کیک کا بقیہ حصہ کھانے لگی۔ اب آیا تھا اصل مزہ۔ ان سے ہٹ کر دیکھو تو ایک طرف ٹولی بنا کر حنین اور اس کی دونوں کزنز بیٹھی تھیں اور وی کے نشان بنا کر سیلفی لے رہی تھیں۔ سارا، ندرت اور ذکیہ بیگم بھی خوشگوار موڈ میں گفتگو میں مگن تھیں۔ ایسے میں صرف سعدی تھا جو ایک ٹیبل کے گرد اکیلا بیٹھا موبائل پہ لگا تھا۔ وہ اداس تھا اور خاموش تھا۔ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھا تو اس نے محض سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ فون کو دیکھتے ہوئے بولا، پروسیکیوشن آفس سے کال آئی تھی، مجھے اب کسی قسم کی انکوائری کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً ہاشم نے اپنا دعویٰ اور تعاون واپس لے لیا ہے۔ وہ فصیح کی لاش تھی یا گواہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا، سب واپس لے لیا اس نے، تھینک یو۔ فارس نے محض سر کو خم دیا، گویا شکریہ قبول کیا، پھر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار کا کون سا راز ہے تمہارے پاس؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کچھ راز دوسروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے سعدی کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ میں اس فیصلے کے وقت آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مغموم سا مسکرایا تھا۔ فارس خاموش ہو گیا۔ پیچھے سے ندرت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکیوں کو ظہر کی نماز کے لیے اٹھا رہی تھیں۔ اٹھتے ہیں نا امی، ہنی نے تابیداری سے کہتی ہوئے ایک اور تصویر بنائی۔ تم لوگ تو جوان ہو، جلدی جلدی اٹھ سکتے ہو، پھر اتنی دیر کیوں لگاتے ہو؟ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بولی تھی، جوانی میں دین بائی چوائس ہونا چاہیے، بائی چانس نہیں۔ یہ جس جذبے سے دل سے تم لوگ اس عمر میں عبادت کر سکتے ہو نا، یہ بڑھاپے میں نہیں ہوگا۔ غلط لگتا ہے تم لوگوں کو کہ بوڑھے ہو کر عبادت کی ساری کمی پوری کر لو گے۔ بڑھاپے میں روز کیلشیم کھانا جوانی کے دنوں کے روز 3 گلاس خالص دودھ پینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ روح بھی ہڈیوں کی طرح ہے، جوانی سے اس عبادت پہ مائل کرو گے تو بڑھاپے میں درد اور تکلیف کم ہوگی۔ اٹھ جاؤ ہے نا، اس سے پہلے کہ امی یہ مہذب زبان بدل کر اپنی نارمل ٹون میں واپس آ جائیں۔
سیم نے ہنا کی طرف جھک کر مشورہ دیا تھا جو امی نے سن لیا تھا۔ وہ جوتا اتارنے جھکی تھیں۔ بے غیرت، بے ہدایتیں، تجھے تو میں بھی بتاتی ہوں۔ سیم فوراً نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ بہت سے کہہ گئے بلند ہوئے تھے۔ سوری، میں کل کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ سارا سعدی کے ساتھ آ کر بیٹھی اور نرمی سے بات شروع کی۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ پس منظر کی ساری آوازوں سے بے نیاز وہ اس کے سامنے بیٹھی، اب سادگی سے اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی۔ فارس اٹھ گیا۔ مجھے لگا میں جو کر رہی ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ خاموش رہ کر اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنا کر کاردار کو اس مقام پہ شکست دو۔ پازیٹیو انرجی سے گریٹر گڈ کے لیے کام کرو۔ مصلحت پسندی، احتیاط، تھوڑی سی بزدلی، یہ سب تھا میرے اندر، مگر مجھے ہمیشہ لگا کہ میں صحیح انتخاب کر رہی ہوں۔ سارا خالہ، وہ اسی اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارے کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیات دل پہ کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں میری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ اگر حنین سامنے ہوتی تو ہر روز اپنی پسند بدلنے پہ اس پہ 2-4 فتوے تو ٹھونک ہی دیتی، مگر سارا مسکرا کر اسے دیکھتی سنتی گئی۔ سورہ الاعراف کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ سارا اسے سنے گئی بالکل توجہ سے۔ میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کہا آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ لیا ہو۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں تو بس سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لیتا ہے انسان، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹتے جاتے ہیں۔ 90 ڈگری کی لکیر سے 1 ڈگری ہٹو تو آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل آتے ہیں۔ پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلتا ہے تو منزل بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے ہمیں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے۔ یہ کرو گے تو تمہارا کریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا؟ سارا کا چہرہ جھک گیا۔ تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے افیئر رہے، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی، تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا، اب تو تم کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتے، تم نے نمازیں چھوڑ دیں، اب تو تم کبھی واپس نیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ دائیں سے آتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے، ثواب کا جھانسا دے کر بدعتیں کرواتا ہے۔ نئے دین میں داخل ہونے والوں کو کہتا ہے کہ اسلام تو ساری خواہشات مارنے کا نام ہے، سو ٹاٹ پہ سو اور روکھی سوکھی کھاؤ، جو رشتہ دار حرام کا کھاتا ہے اس سے قطع تعلق کر لو، سب سے پہلے ماں باپ کو ان کے گناہوں پہ ٹوکو، ہر وقت دوسروں کے عیوب پہ ان کو نصیحت کرو، اور ایسے کئی غلط کام وہ ہمیں دین کہہ کر کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان تینوں راستوں کے بعد وہ آتا ہے بائیں سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف آتا ہی بائیں سے ہے، مگر شیطان کا یہ آخری راستہ ہے۔ وہ ہمیں برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جھوٹ، چوری، قتل، فحش کام، یہ سب وہ آخر میں کرتا ہے جب اس کو ہمارے بگڑنے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ وہ ان کاموں سے شروع کبھی نہیں کرتا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس بھی وہ آگے سے آیا تھا، ان کو مستقبل کا ایک دل فریب خواب دکھایا تھا۔ سو شیطان والے کام صرف غلط کام نہیں ہوتے، بلکہ مستقبل کا خوف، ماضی کا غم اور نیکی میں انتہا پسندی بھی شیطان کا جھانسا ہوتی ہے۔ تو پھر قصور ہمارا ہوا یا شیطان کا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شیطان تو صرف کہتا ہے، کرتے تو ہم خود ہیں۔ ہم سب آپ کو کہتے رہے، گواہی دیں، آپ نے نہیں بات مانی۔ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہوتا ہے، لیکن اس سب کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان کے آگے ہم بے بس ہیں۔ کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے؟ آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ، اور نیچے، اس نے نیچے کی جانب انگلی موڑی، نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جانتی ہیں اس نے اپنے 4 راستے کہہ کر کیا کہا اللہ سے؟ اس نے کہا
آپ انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو سارا خالہ، سارے مسئلوں کا حل ہے شکر، اور شکر کہتے ہیں قدردانی کو۔ جو کشتی میں بچے رہنے کی عافیت کی قدر کرتا ہے، اسے ڈوبنے کا خوف نہیں ہوتا۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ماضی کے گناہ اس کو غم زدہ نہیں کرتے۔ جو اپنے دین کی آسانیوں کی قدر کرتا ہے، شیطان اس کو دین کے نام پہ بہکا نہیں سکتا۔ اور چونکہ قدردان انسان دوسرے انسانوں کی خامی کو دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کی قدر کرنا چھوڑتا ہے، تو وعظ و نصیحت کے نام پہ شیطان اس سے دوسرے انسانوں کے جذبات نہیں مجروح کروا سکتا۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے، وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلے رہتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 2 لوگ مارے ہیں سارا خالہ، اور یہ کرنے کے بعد میں ماضی کی گلٹ میں اتنی دور تک گر گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا اب میں خود کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکوں گا، اور میں سوچتا تھا کہ جو لڑکا میں چند سال پہلے تھا وہ مجھے اب دیکھے گا کیا سوچے گا۔ مگر سارا خالہ، وہ لڑکا اس سب سے نہیں گزرا تھا جس سے میں گزرا ہوں، اس لیے میں اب اپنے فیصلوں کی قدر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 انسانوں کی جان نہیں لی میں نے، بلکہ ایک انسان کی، یعنی اپنی جان بچائی ہے ان سے۔ یہ برا کام نہیں تھا۔ میں اپنے غم سے نکل رہا ہوں، آپ بھی اپنے خوف سے نکل آئیں۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سادی پہ جمی اس کی نظروں میں ننھے تارے چمک رہے تھے۔ میں گواہی دوں گی سادی، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ میں سچ بولوں گی کورٹ میں، اور میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد ہاشم میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا، لیکن اگر بہت سی ماؤں کے بچوں کو بچانے کے لیے یہ قدم ضروری ہے تو ٹھیک ہے، ہم جگر آزماتے ہیں اور اسے تیر آزمانے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے ہٹا تھا، روشنی بس تھوڑی دور دکھائی دے رہی تھی۔ اب ان کو یہیں چھوڑ کر کسرے کاردار میں جاؤ تو ڈائننگ روم میں سربراہی کرسی پہ ہاشم بیٹھا اتوار کا لیٹ ناشتہ کر رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی بجھی بجھی سی جواہرات صرف چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی، اور دوسری جانب بیٹھا نوشرواں اچھمبے سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ سو آپ ممی سے اس لیے خفا ہے کیونکہ ممی نے سادی کو مروانے کا حکم دیا؟ اسی سادی کو بھائی جس نے میں نے گولیاں ماری تھیں اور آپ نے ہسپتال سے اغوا کروایا تھا، وہ جتا کر بولا تھا۔ ممی نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ بھولنے میں مجھے کچھ وقت لگے گا۔ وہ ماں کو نظر انداز کر کے درستی سے بولا تھا۔ جواہرات کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ میں نے ساری عمر تم دونوں کے لیے لگا دی اور آخر میں مجھے یہ صلہ ملا، بہت اچھا میرے بیٹے، وہ دکھی صورت بنائے کہہ رہی تھی۔ یہ وکٹم کارڈ کھیلنا میرے اوپر اثر نہیں ڈالتا مسز کاردار، وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جواہرات نے گیلی آنکھوں سے نوشرواں کو دیکھا۔ کیا تم بھی مجھ سے خفا ہو؟ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا۔ میرے لیے؟ اگر ایسے ساتھی مر جاتا تو کل کو سارا خالہ تو یہی گواہی دیتی نا کہ نوشرواں نے اس سے گولیاں ماری ہیں۔ میں تو قاتل بن جاتا۔ اپنے گناہوں پہ دوسروں کو وجہ بنانے کی بجائے ان کو خود فیس کرے ممی۔ وہ بھی اکھڑا اکھڑا سا کہہ کر ناشتہ کرنے لگا۔ جواہرات ابھی اسے سخت سنانے لگی تھی کہ ہاشم زینے پھلانگتا واپس آتا دکھائی دیا۔ چند کاغذ اور قلم اس نے جواہرات کے سامنے لا پٹخے۔ ان پہ دستخط کریں۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کمپنی میں اپنے شیئرز میرے نام منتقل کر رہی ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر سے استعفیٰ دے رہی ہیں، اور آپ اپنے بینک اکاؤنٹس میں مجھے جوائنٹ ہولڈر بنا رہی ہیں۔ آج کے بعد آپ آفس نہیں آئیں گی، نہ ہی میری اجازت کے بغیر ایک دھیلا بھی خرچ کر سکیں گی۔ اپنی تمام جائیداد کا پاور آف اٹرنی آپ میرے نام منتقل کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایک کاغذ کی تفصیل بتاتا گیا۔ جواہرات کا چہرہ سرخ ہوا، آنکھوں میں غصہ در آیا، آنسو وغیرہ سب انکا ہو گئے۔ تم میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں زیادہ اہم ہوں، یا یہ سب مادی چیزیں تو دستخط کریں اور ثابت کر دیں۔ ہاشم اب کے ذرا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے سر پہ کھڑا تھا اور جواہرات ششتر سی بیٹھی ان کاغذوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان کو سائن نہیں کروں گی، وہ غرائی تھی۔ کیا کر لو گے تم؟ ہاں، میں یہ کروں گا۔ ہاشم ہتھیلی میز پہ رکھ کر جھکا، پین اٹھایا اور دھڑا دھڑ ان کاغذات پہ سائن کرتا گیا۔ ہو بہو جواہرات کے دستخط۔ جواہرات کا سانس رک گیا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ تم؟ تھینک یو ممی، آج کے بعد آپ کو آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کاغذ سمیٹتا سیدھا ہوا اور پلٹ گیا۔ جواہرات نے بے یقینی سے نوشرواں کو دیکھا۔ یہ غیر قانونی ہے۔ تو گرفتار کروا دے بھائی کو، وہ بھی بیزاری سے بولتا اٹھ گیا تھا۔ جواہرات یک ٹک اس کی شکل دیکھی گئی۔
اس کو جائیداد سے بے دخل کرنے کی پاداش میں جان سے مارا تھا نا اس نے اورنگزیب کو. کیا اس اولاد کے لیے؟ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے؟ وہ ششتر سی بیٹھی تھی. عہد انصاف آ رہا ہے منیر، ظلم دائم ہوا نہیں کرتا. اس دوپہر گرمی کا زور گویا ٹوٹ سا گیا تھا. صبح پھر بارش ہوئی تھی اور موسم ٹھنڈا مگر حبس آلود ہو گیا. ایسے میں کمرہ عدالت میں بھی گھٹن سی تھی، مگر کاروائی اتنی دلچسپ جا رہی تھی کہ محسوس نہ ہوتا تھا. زمر کٹہرے میں کھڑی سارا سے سوال پوچھ رہی تھی اور فارس پچھلی نشستوں پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا. کبھی وہ سارا کو دیکھتا، کبھی اپنے قریب مگر دوسرے کالم میں بیٹھے الیاس فاطمی کو. آج تو اہم گواہ پیش ہوئے تھے اور فارس قاضی کافی مطمئن نظر آتا تھا. اور آپ کو یقین ہے کہ وہ کرنل خاور ہی تھا جس نے آپ کے گھر آ کر آپ کو دھمکایا؟ زمر پوچھ رہی تھی. کٹہرے میں کھڑی سارا نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور چہرہ بھی سفید مگر سپاٹ سا لگ رہا تھا. نظریں اعتماد سے زمر پہ جمائے اس نے اس بات میں سر ہلایا. جی وہ وہی تھا. زمر واپس گھومی اور ہاشم کو اشارہ کیا. یور وٹنس؟ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا اور اپنے چمکتے ہوئے جوتے فرش پہ آگے بڑھاتا سارا کے سامنے آ کھڑا ہوا. ڈاکٹر سارا، ہم نے آپ کا پورا بیان بہت تحمل سے سنا. وہ رسان سے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائی کہہ رہا تھا. اب آپ سے میں کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ عدالت خود فیصلہ کر سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. کیا آپ جواب دینے میں کمفرٹیبل ہیں؟ ایسے ظاہر مت کرو ہاشم جیسے تمہیں میری بہت پرواہ ہے. میرے بچوں کے باپ کو جیسے سنگ دلی سے مروایا تھا اسی سنگ دلی سے جرا کرو. میں تیار ہوں. وہ رکھائی سے بولی تھی. ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا. خیر آگے چلتے ہیں. ہاتھ باہم پھنسا کر کھڑے سارا کو دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پہ سنجیدگی طاری کی. آپ کا کہنا ہے کہ سعدی یوسف کے ساتھ اس رات آپ نے میرے موکل کو دیکھا تھا؟ جی ہاں یہی تھا. سارا نے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھے شیروں کی طرف اشارہ کیا جو اسپاٹ شکل بنائے بیٹھا تھا. آج جواہرات موجود نہیں تھی. جس وقت آپ کے بقول نوشروان نے سعدی کو گولی ماری، کیا آپ نے اس وقت اس کے ہاتھ میں پستول کو جھٹکا کھاتے دیکھا تھا؟ میں وہیں تھی ہاشم. میں کبھی خوف سے سرنڈر کر لیتی اور کبھی باہر نکالتی. اس کو پستول پکڑے، اس کو بولتے، سعدی کو بوٹ سے مارتے. میں نے سب دیکھا تھا. ڈاکٹر سارا، جب گولی پستول سے نکلتی ہے تو آگ کا شعلہ سا ساتھ نکلتا ہے اور پستول جھٹکا کھاتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ سارا نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی. وہاں کوئی اور نہیں تھا اور نوشرواں کی ساری باتیں سنی تھی میں نے. وہی تھا سعدی کا حملہ آور. اور ڈاکٹر سارا، آپ نے وہ لمحہ دیکھا تھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ وہ درستی سے اونچا سا بولا تھا. زمر نے بھی اختیار لب کاٹے تھے. نہیں. سارا کی آواز دھیمی ہوئی. اوکے بات ختم. آپ نے نوشرواں کو گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا. وہ سر ہلا کر کہہ رہا تھا. ڈاکٹر سارا، آپ بائی پروفیشن ایک اہم پروجیکٹ کی ہیڈ ہیں، ایک حساس ادارے کی سائنسدان ہیں. آپ کی انگلیوں کے چند کلکس کی مار ہے ڈرون پروگرام. آپ تو راکٹ سائنٹسٹ ہیں. آپ جیسی عورت کیوں اتنے ماہ خاموش رہی؟ وہ حیرانی سے کہہ رہا تھا. کیونکہ آپ اور آپ کا خاندان مجھ سے زیادہ طاقتور اور بااثر ہے، اور چونکہ آپ کے دستے راست نے مجھے میرے گھر میں گھس کر ہراس کیا تھا اس لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی. اچھا، اب آپ خوفزدہ کیوں نہیں ہیں؟ سارا ہلکا سا مسکرائی. اب بھی ہوں، بہت زیادہ. اگر کیس کا فیصلہ سعدی کے حق میں نہ ہوا تو تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. لیکن اب میں ڈر ڈر کے بھی تھک چکی ہوں. اس لیے میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں. وہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا. کیا یہ سچ ہے کہ آپ اپنے شوہر کی مبینہ طور پہ خودکشی کے بعد ڈاکٹر مہرین وقار سے سائیکیٹرک سیشن لیتی رہی ہیں؟ ڈیم اٹ. زمر نے سر جھکا کر پیشانی مسلی تھی. سعدی نے پریشانی سے اسے دیکھا مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. کبھی کبھار. جی ہاں، میں بیوہ ہوئی تھی، میری جاب تھی، بچے چھوٹے تھے اور مہرین میری فرینڈ ہے. سارا حیران ہوئی تھی. کیا یہ بھی سچ ہے کہ ڈاکٹر مہرین نے آپ کو چند اینٹی ڈپریسنٹ پرسکرائب کی تھیں جو آپ باقاعدگی سے لیتی ہیں؟ آج کل کون سا پروجیکٹ ڈائریکٹر سائنسدان یا کون سی کریئر وومن ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ نہیں کھاتی؟ آپ اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہیں یا نہیں لیتی؟ ہاں ٹھیک ہے میں لیتی ہوں مگر. اور اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں پیرانویا، بلری ویژن، یہ سب شامل ہوتا ہے. اس رات بھی آپ کے جسم کے اندر اینٹی ڈپریسنٹ کا مادہ گھلا ہوا تھا. نوشرواں کو گولی چلاتے آپ نے نہیں دیکھا، پھر بھی مصر ہیں کہ وہی مجرم ہے. ایک عورت جس کی ذہنی حالت اور بصارت مکمل طور پہ درست نہیں ہے. وہ رات کے اندھیرے میں جبکہ اس کالونی میں بجلی بھی نہیں تھی. ڈاکٹر سارا کا کسی کو دیکھ کر پہچان لینا انتہائی اہمکانہ بات لگتی ہے یور آنر. وہ اب جج صاحب سے مخاطب تھا. زمر ایک دم کھڑی ہوئی. ہاشم آپ کو کیسے پتا؟ کیا؟ ہاشم اس کی طرف گھوما.
یہی کہ اس کالونی میں اس وقت بجلی نہیں تھی، کیونکہ جب سعدی کو وہاں سے اٹھایا گیا تب تو بجلی آ گئی تھی، اور اس کالونی کے تمام گھر زیر تعمیر تھے۔ آس پاس کی کئی گلیاں زیر تعمیر اور ویران تھیں۔ وہاں کوئی تو تھا نہیں، تو آپ کو کس نے بتایا کہ وہاں اس وقت بجلی نہیں تھی؟ نوشیروان نے چونک کر زمر کو دیکھا تھا، البتہ ہاشم کے اطمینان میں فرق نہیں پڑا۔ سعدی یوسف نے اپنے بیان میں کہا تھا شاید۔ میں نے اپنے بیان میں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ بجلی والی بات ہاشم کہیں مینشن ہی نہیں ہوئی تو آپ کو کیسے معلوم؟ وہ دو بدو کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے ہلکا سا ہنس کر سر جھٹکا۔ میں اپنا ہوم ورک مکمل کرتا ہوں مسز عمر، مجھے معلوم ہے کہ وہاں اس وقت بجلی نہیں تھی جب نیاز بیگ نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا۔ تمہارے بھائی نے بتایا تمہیں ہاشم؟ مان لو، سارا حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جج صاحب کو اپنا ہتھوڑا بجانا پڑا۔ ایک دم شور سا جو اٹھ گیا تھا، ایسے میں کافی لطف اندوز ہوتے فارس کے تاثرات بدلے۔ وہ چونک کر بائیں طرف دیکھنے لگا جہاں چند کرسیاں چھوڑ کے ایک شخص آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نسواری رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پہ لیاقت علی خان کے جیسا چشمہ لگایا ہوا تھا اور بال گیلے کر کے سر پہ جمے تھے۔ ہاتھ میں ایک لائٹر تھا جسے وہ بار بار کھول بند کر رہا تھا۔ نشست سنبھال کر وہ تسلی سے ساری کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ فارس فوراً اپنے فون پہ جھکا۔ یہ آدمی کون ہے؟ لکھ کر احمر کو بھیجا۔ ہاشم کی نشست کے قریب بیٹھے احمر کی جیب تھر تھرائی تو اس نے فون نکالا اور ذرا ترچھا ہو کر میسج دیکھا، پھر آہستہ سے گردن موڑی اور پچھلی نشست سے کچھ اٹھا کر اپنے سامنے رکھا۔ ایک بھرپور نگاہ نوارد پہ بھی ڈال دی۔ کوئی رپورٹر ہو شاید؟ اس کی تصویر لے کر بھیجو، میں پتہ کرواتا ہوں۔ رپورٹر نہیں ہے، رپورٹرز تو اس جانب بیٹھے ہیں۔ روجر باس۔ احمر نے چند منٹ بعد اسے اپنی ایک سیلفی بھیجی جو اس نے ابھی ابھی اتاری تھی۔ پیچھے وہی شخص نظر آ رہا تھا۔ فارس نے وہ تصویر ایک نمبر پہ سینڈ کی اور ساتھ لکھا، یہ شخص کون ہے؟ اس کی تصویر فیشل ریکگنیشن میں ڈالو اور اس سے منسلک کوئی پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ملے تو مجھے بھیجو۔ ساتھ میں وہ گاہے بگاہے اس شخص پہ بھی ایک الجھی ہوئی نظر ڈال لیتا تھا۔ کون ہو سکتا تھا یہ؟ شاید وہ پاسپورٹ اور میموری کارڈ۔ وہ بار بار کچھ سوچتا، پھر نفی میں سر ہلاتا۔ پھر بمشکل اس نے دھیان سامنے جاری کارروائی کی جانب مبذول کیا۔ سارا اب اتر آئی تھی اور الیاس فاطمی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ گردن کو اکڑا کر سیدھا اٹھائے وہ رعونت سے زمر کو دیکھ رہا تھا جو کاغذات کا پلندہ لیے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ فاطمی صاحب، ہاشم کاردار سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پیچھے کرسی پہ بیٹھا ہاشم تھوڑی تلے ہاتھ رکھے اب دلچسپی اور غور سے جاری مکالمہ دیکھ رہا تھا۔ میرا ان صاحب سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے۔ زمر جو مصروف سے انداز میں اگلا سوال پوچھنے جا رہی تھی بے اختیار رکی، جیسے حیران ہوئی ہو، لاجواب ہوئی ہو، جیسے وہ اس جواب کی توقع نہ کر رہی ہو۔ اس نے مڑ کر فارس کو دیکھا جو اب سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور خفگی سے فاطمی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ذاتی طور پہ ہاشم کاردار کے دوست نہیں ہیں؟ کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی رہتی؟ اس کے انداز میں بے چینی سی تھی۔ نہیں، میں ان صاحب سے یکسر ناواقف ہوں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وکیل صاحبہ کہ میری ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے؟ فاطمی صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ نے خود ہمیں یہ معلومات دی تھیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پچھلے 1 سال میں آپ اور ہاشم ان مقامات پہ ان تاریخوں میں ملے تھے؟ وہ اب ایک کاغذ ہاشم کے سامنے رکھتے ہوئے چند تاریخیں بتا رہی تھی۔ ہاشم نے کاغذ اٹھا کر غور سے پڑھا، پھر نظریں اٹھا کر اتنی ہی غور سے فاطمی کو دیکھا۔ یہ غلط ہے اور میں نے آپ کو کوئی معلومات نہیں دی۔ مگر آپ نے خود ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کا اسپائی ویئر استعمال کر کے کرنل خاور نے اس کیس کی اہم CCTV فوٹیجز مختلف اداروں کے ریکارڈ سے مٹائی تھیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ میرے بیٹے کا ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ سب الزام ہے۔ زمر نے پلٹ کر پھر سے بے بسی سے فارس کو دیکھ کر شانے اچکائے جیسے وہ سخت خفا ہو۔ وہ بس تند و تیز نظروں سے فاطمی کو گھورے جا رہا تھا۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہاشم نے اس کیس میں گواہی نہ دینے کے لیے آپ کو کیمنز میں ایک نیا اکاؤنٹ کھلوا کر دیا تھا اور آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے، آپ لوگ صرف شہرت کی طالب ہیں؟ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ زمر فوراً تیزی سے جج صاحب کی طرف رخ کر کے بولی، یور آنر، میں الیاس فاطمی کو بطور ایک پروسیکیوشن وٹنس گیو اپ کرتی ہوں۔ فاطمی صاحب آپ جا سکتے ہیں۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا جو اب بھی بہت غور سے اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ زمر کی پریشانی، اس کا واپس جا کر سر جوڑے سادے سے گفتگو کرنا، دونوں کا چنچلاہٹ سے نفی میں سر ہلانا، پیچھے بیٹھے فارس کا فاطمی کو گھورنا، وہ ایک ایک مائکرو ایکسپریشن دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے الیاس فاطمی ان سے ملا ہوا ہے اور مکر ہے؟ احمد نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ملا ہوا، یہ سب اداکاری کر رہے ہیں۔ مجھے یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ معلومات ان کو میرا کمپیوٹر وغیرہ ہیک کر کے آسانی سے مل گئی ہوں گی۔ رہی آخری اکاؤنٹ والی بات تو ہو سکتا ہے وہ تم نے ان کو بتائی ہو۔ مسکرا کر احمد کو دیکھا، وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہیں سکا تھا۔
سر میں آپ کے والد کے ساتھ. میرا والد مر چکا ہے اور میں آئندہ سے اپنی گٹ فیلنگ پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہوں. میں پر یقین نہیں ہوں کہ تم تھے یا نہیں، لیکن تم فائرڈ ہو. اپنا سامان اٹھاؤ اور آج کے بعد مجھے میرے گھر یا میری ماں کے گرد بھی نظر نہ آؤ. مسکرا کر مگر چبا چبا کے کہتا وہ احمر پہ گویا ٹھنڈا پانی ڈال گیا. احمر بالکل شل بیٹھا رہ گیا. ہاشم نے چہرہ واپس جج صاحب کی طرف موڑ دیا، اس کے انداز کی سختی اور قہر. احمر اپنی چیزیں ابھی سے سمیٹنے لگا تھا. الیاس فاطمی اب کٹہرے سے اتر کے نیچے آ گیا تھا اور کرسیوں کے ساتھ سے گزرتا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا. جس لمحے وہ فارس کی کرسی کے قریب آیا، لمحے بھر کو ٹھہرا. فارس نے صرف خشمگین نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اتنی ہی تندی سے اس سے گھور رہا تھا. تم میرے بیٹے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، وہ یہ ملک چھوڑ کر جا چکا ہے. امریکہ جیسے ملک میں نہ تم اس کا پیچھا کر سکتے ہو، نہ اس کو بال برابر نقصان پہنچا سکتے ہو. کھمنڈی انداز میں کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. کمرہ عدالت سے نکل کے وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے مانوس آہٹ کا احساس ہوا. فاطمی پلٹا تو دیکھا، فارس اس کے عقب میں کھڑا ہے. جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ عدالتی کمرے والے تاثرات کے برعکس بالکل پرسکون سا لگ رہا تھا. کیا ہے؟ میں قاتل نہیں ہوں، نہ میں تمہارے بیٹے کو مارنا چاہتا تھا. اچھا، اور کچھ؟ وہ خشک سے انداز میں بولا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی. میرا ایک بھائی تھا الیاس صاحب، وہ ایک اچھا آدمی تھا، سچ بولتا تھا، ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا. لیکن پھر اس کو اس دنیا سے جانا پڑا. اس کو پنکھے سے لٹکا کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی گردن توڑی گئی، کیونکہ تمہارا بیٹا، تمہارا لاڈلا بیٹا ایک مہنگی کار کا خواہش مند تھا. وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی اور اس میں زمانوں کا دکھ سمویا تھا. اس کا ناز نخرا اٹھانے والے باپ نے میرے بھائی کو بیچ دیا اور کار خرید لی. یہ سب کچھ آج جہاں ہم ہیں اور جہاں تم ہو، یہ سب تمہارے بیٹے کی ایک کار کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی ایک اندھی خواہش کی وجہ سے. تو سزا تو اس کو بھگتنی ہوگی. تم میرے خاندان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اب اس ملک میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں، وہ امریکہ پہنچ چکا ہے، وہی امریکہ جس کی ریاست ورجینیا میں اس کی کمپنی کا ڈیٹا سینٹر موجود ہے. اب کہ وہ مسکرایا تھا، لمحہ بھر کو فاطمی سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس بہت عرصے سے امریکہ واپس نہیں جا رہا تھا. میں اسے صرف واپس بھیجنا چاہتا تھا تاکہ جب غیر قانونی اسپائی ویئر کے لیے امریکی مٹی استعمال کرنے پہ FBI اس کو گرفتار کرے تو وہ امریکہ میں موجود ہو. جس وقت تم اپنی گواہی دے رہے تھے اس سے 3 گھنٹے پہلے تمہارا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے. چند گھنٹوں میں تم تک آفیشیل خبر بھی پہنچ جائے گی. FBI کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ٹپ کو بھی نظر انداز نہیں کرتے. وٹ دا؟ الفاظ اس کے لبوں پہ ٹوٹ گئے. وہ بالکل سن سا فارس غازی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. فارس 2 قدم آگے آیا، ہمدردی اور تعصب سے فاطمی کے شانے کی گرد جھاڑی، پھر اس کی ٹائی کی نوٹ ذرا کسی، نادیدہ سلوٹ ہاتھ پھیر کے دور کی اور اسی ملال سے کہنے لگا، وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے اور فیڈرک کورٹ میں اس پہ ایک طویل مقدمہ چلنے والا ہے. اس کا مسلمان ہونا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اب تمہیں وہاں جانا ہوگا یہاں سے استعفیٰ دے کر، اور وہ ساری دولت جو تم نے میرے بھائی کو بیچ کر بنائی تھی الیاس فاطمی، اب تم اس کی ایک ایک پائی جوڑ کر امریکہ کے مہنگے وکیلوں کی فیسیں بھرنے میں لگے رہو گے، اور اس کے بعد بھی اس کے رہا ہو جانے کی امید کم ہوگی. سو اب تم اپنے آفس جاؤ اور وہ کرو جو میں نے کہا تھا. اس کے کان کے قریب چہرہ لے جا کر وہ دھیرے سے بولا، اپنا استعفیٰ لکھو الیاس فاطمی، مجھے تمہارا استعفیٰ چاہیے. تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کا سکتہ ٹوٹا تھا. وہ غصے سے اس پہ غرایا اور پھر موبائل نکالتا تیزی سے آگے بڑھ گیا. اب وہ پریشانی سے کسی کو کال ملا رہا تھا. اس کی رنگت بدل رہی تھی اور وہ بار بار بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا. پسینے کے ننھے قطرے اس کی پیشانی پہ بکھرے تھے اور فارس غازی سینے پہ بازو لپیٹے ملال سے اسے جاتے دیکھ رہا تھا. اس سے لگا تھا کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اچھا محسوس کرے گا، اور وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا. کیوں دل جلائیں کر کے کسی سے بھی اب سخن، جب گفتگو کا کوئی سلیقہ نہیں رہا. وہ شام جب شہر پہ اتری تو اس میں بارش کے بعد کی گیلی مٹی کی سوندھی سی خوشبو رچی بسی تھی. ایسے میں سعدی یوسف فوڈلی ایور آفٹر کے نیچے والے ریسٹوران ایریا میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا. کل سے اپنی جاب پہ واپس جانا تھا اور وہ اس وقت اسی کی تیاری کر رہا تھا. ریسٹوران کے باہر اب ایک اور لڑکا پھولوں کا سٹال لگاتا تھا. گل خان اور اس کا خاندان 2 ماہ قبل بہت سے افغان باشندوں کے ساتھ ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا. سعدی کام کرنے کے بجائے کتنی دیر باہر نظر آتے ان پھولوں کو دیکھتا رہا. پرانے لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے، نئے لوگ آ رہے تھے، اور ہر گزرتے دن ہم سب بھی تو ایک نئے انسان میں ڈھلتے جاتے ہیں. وہ انسان جس کو بعض دفعہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے.
ایسا انسان جس کے بارے میں ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم یہ تو نہیں بنیں گے، مگر قسمت کے آگے سب بے بس تھے۔ غم نہیں کرنا، سعدی نے نفی میں سر ہلا کر خود کو ٹوکا۔ پھر کام کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہی، مگر فون بجنے لگا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا، ایک نیوز چینل کے رپورٹر کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ 8 بجے والے شو میں اس کو لائیو لائن پہ لیں گے۔ اسے عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں، اس موضوع پہ بات کرنی ہوگی۔ چھوٹے گھنگریالے بالوں والا لڑکا اداسی سے اس پیغام کو دیکھے گیا۔ کیا عدالت میں کیس کی پیروی کرنے کا، اپنے اور اپنے خاندان والوں کو سرعام رسوا کرنے کا، ان کو کتنے لوگوں کی بندوقوں کی تان پہ لے آنے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا ساحر بکلا کے دلائل کا کوئی توڑ تھا؟ سچ اور حق پہ ہونے کے باوجود کیس مسلسل ہارنے کی پوزیشن میں ہونا اور اپنے ہر ثبوت کا ہاشم کے ہاتھوں مشکوک بنائے دینا، کیا اس سب سے نجات کا کوئی راستہ تھا؟ اس کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ اس نے خاموشی سے فون آف کر دیا اور لیپ ٹاپ کی طرف توجہ مبذول کر دی۔ اسے خاموشی سے اپنا کام کرنا تھا۔ ہجر ہے میرے 4 سو، ہجر کے 4 سو خلا، میں بھی نہیں میرے قریب، تیرا تو خیر ذکر کیا۔ ڈاکٹر اسماعیل حسن اپنے گھر میں بنی چھوٹی سی لائبریری میں اس وقت بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے مطالعے کے لیے چند کتب کھلی تھیں اور وہ بہت انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھے جب ان کی بیٹی نے اندر جھانکا۔ بابا، انہوں نے سر اٹھایا۔ وہ سفید داڑھی اور صاف ستھری شلوار قمیض پہنے شفیق اور مہربان چہرے والے انسان لگتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ جی بیٹا؟ میرا ایک پرانا کلاس فیلو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ قدرے متذبذب تھی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو جج نہ کریں۔ وہ آج کل پوری دنیا میں اتنا تماشا بنا ہوا ہے کہ بہت مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا کہ وہ آپ سے بات کر لے۔ وہ ان کو سمجھا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے اسے ایسے دیکھا جیسے ہر نئے ملنے والے کو دیکھتے تھے۔ مسکرا کر اٹھے اور اسے خوش آمدید کہا۔ وہ متذبذب لگتا تھا۔ لباس اچھا تھا اور بال اوپر سپائکس کی صورت اٹھا رکھے تھے۔ آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے۔ کلائی میں چند بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ اسی تذبذب سے ان کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے پوچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ نوشرواں کاردار، اس نے جھجک کر بتایا۔ ٹی وی پہ ذکر تو سنا ہوگا آپ نے میرا؟ ذرا تلخی سے بولا۔ نہیں، میں نے واقعی آپ کا ذکر نہیں سنا۔ نوشرواں، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں کوئی مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے سر نے ہور دیا، پھر کان کھجایا، پھر اسی طرح بولا، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ اگر گناہ راز ہے تو اسے راز رہنے دیں۔ انہوں نے اسے روکا مگر وہ چہرہ اٹھا کر تلخی سے بولا، بچے کو پتہ ہے میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں، پھر میرے بھائی نے اسے اغوا کیا اور اس سے پہلے میرے بھائی نے… آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ نے کیا ہے، بھائی کو چھوڑیں۔ وہ ٹھہرا، پھر نظریں ان پہ جمائے ذرا مدھم آواز میں بولا، میں نے اپنے دوست کو 3 گولیاں ماری تھیں۔ وہ مر گیا؟ نہیں، بچ گیا۔ آپ کیا چاہتے تھے کہ وہ مر جائے؟ پتہ نہیں، میں اسے… پتہ ہوتا ہے سب انسان کو۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اسے اذیت دینا چاہتا تھا، شاید معذور کرنا چاہتا تھا، مارنا بھی چاہتا تھا، میں سب کچھ چاہتا تھا۔ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے دھیمے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ آپ نے اعتراف جرم کیا؟ نہیں کر سکتا، قانون کی محبوب اولاد ہوں، خاموش رہنے کا حق ہے مجھے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سب سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کرب تر آیا۔ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، دکھ میں ہوں، میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے۔ ایسے جرائم میں توبہ پکڑے جانے سے پہلے ہوتی ہے، پکڑے جانے کے بعد معافی ہوتی ہے، اور چونکہ مقدمہ چل رہا ہے تو فیصلہ آنے کے بعد یا تو آپ کو اپنی سزا بھگتنی ہوگی یا آپ کو اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ میں سزا نہیں بھگت سکوں گا۔ معافی مانگ سکتے ہو؟ مجھے نفرت ہے اس سے۔ محبت کرنے کو کہہ بھی نہیں رہا۔ کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی، اور اگر دوبارہ اس پہ ظلم کرنے کا موقع آئے تو اب میں نے وہ نہیں کرنا جو پہلے کیا تھا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی آنکھیں گیلی ہوئیں۔ وہ اس وقت شدید بے بس نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر آپ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے رحم ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے اور آپ کو اسے باہر نکالنا ہے۔ سوری، مگر یہ پیپ ٹاک مجھے نہ دیں۔ میرے اندر کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچانے والے دوست کو گولی ماری۔ اپنے بھائی کی بیوی پہ نظر رکھتا تھا میں۔ وہ زہر خند سا ہوا، آنکھیں اب تک گیلی تھیں۔ نوشرواں، یہاں ہر کوئی گنہگار ہے۔ گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ کرنا، پھر توبہ کرنا، پھر گناہ، پھر توبہ، یہ مومنین کے اخلاق میں سے ہے۔
اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور برے وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ یعنی دونوں برابر گناہ کرتے ہیں، تو پھر اچھے لوگ جنت وغیرہ میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہمیں ہمارے اعمال نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی، اللہ پہ توکل لے جائے گا۔ توکل ہوتا ہے اللہ سے اچھی امید باندھنا۔ اگر آپ کے گناہ بڑے ہیں تو آپ کو مایوس نہیں ہونا، ہر چیز معاف ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں۔ بڑے گناہوں کے بعد بڑی نیکیاں کریں، بڑے بڑے اچھے کام، یوں آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ اور کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جب آپ اپنے دوسرے گناہ دھوتے جائیں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے تو اس کا دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، وہ اسے آپ کی طرف سے پھیر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اچھے کام کرنے ہوں گے، ایسے اچھے کام جو آپ کے چہرے کی ساری کالک دھو دیں۔ مثلاً کیا؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ الجھ گیا تھا۔ اسے دور دور تک کوئی ایسی نیکی نظر نہ آتی تھی جو اسے اپنے لائق سمجھے۔ وہ جواب میں گہری سانس لے کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ انہیں وہ لڑکا بھلا معلوم ہوا تھا اور وہ اس پہ کچھ وقت صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس صبح ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا تھا، کرسی پہ پیچھے کو ٹیک لگائے۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ فون پہ الیاس فاطمی کی لاتعداد پیغام اور کالز کو وہ مکمل طور پہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ شخص سے کسی بھی قسم کا تعلق فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سر، رئیس نے اندر جھانکا۔ ہاشم چونک کر سیدھا ہوا، پھر اسے بلایا۔ عدالتی سماعت کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چند منٹ ہوں تو۔ وہ ایک موبائل ہاتھ میں لیے اندر آیا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو مس آبدار کا موبائل چاہیے۔ ان کے ایک ملازم نے یہ کام کر دیا ہے، ہو بہو اس جیسا موبائل ریپلیس کر دیا ہے، مگر وہ ڈیڈ ہے اور یہ میں آپ کے لیے لے آیا تھا، پاس ورڈ وغیرہ نہیں لگا ہوا۔ اس نے موبائل ادب سے اس کے سامنے رکھا۔ ہاشم نے ہاتھ جھلا کر اس کو واپس جانے کو کہا اور پھر موبائل اٹھا لیا۔ اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اسکرین روشن کی۔ واٹس ایپ سامنے ہی تھا۔ اس نے چیٹس کھولیں۔ فہرست میں اوپر ایک نام جگمگا رہا تھا، فارس غازی۔ اس نے انگوٹھا اس نام پہ دبایا۔ سامنے ایک طویل گفتگو کھل گئی جس میں نیچے نیچے آبی کے ان گنت پیغامات تھے جن کا اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گفتگو اوپر کرتا گیا، اس کے جبڑے کی رگیں کھنچتی گئیں، پیشانی کی سلوٹیں بڑھتی گئیں، سانس کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ قریباً گھنٹے بھر بعد وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں وہ ڈگ اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ استغاثہ کی کرسیوں پہ اسے ان کا سارا خاندان نظر آیا تھا۔ آج سعدی، زمر اور فارس کے ساتھ حنین اور اسامہ کے علاوہ ندرت بھی بیٹھی دکھائی دیتی تھیں۔ آبدار بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ اس نے اپنی طرف کی کرسیوں پہ نگاہ دوڑائی۔ نوشرواں اور جواہرات وہاں خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ عدالتی کارروائی شروع ہونے میں چند منٹ رہتے تھے۔ وکلاء اپنی فائلوں کو پڑھ رہے تھے۔ کورٹ رپورٹر ٹائپنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ صحافی حضرات فون پہ لگے تھے۔ ایسے میں وہ تمام لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ کمرہ عدالت میں موجود ایک شخص بہت جلد اسی کمرے میں موجود ایک دوسرے شخص کا قتل کرنے جا رہا ہے۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ چیپٹر ہوگا چیپٹر 27 اور اس کے ٹوٹل 30 چیپٹرز ہیں، تو بس تقریباً ختم ہو گیا یہ ناول۔ اور ہاشم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی مدر نے سعدی کو مروانا چاہا تھا اور اس کا ریئیکشن بہت شدید تھا۔ اس نے اپنی اماں سے ساری دولت ہی لے لی، ساری اٹرنی وغیرہ، اکاؤنٹس وغیرہ سب کچھ لے لیا۔ اللہ ہاشم، مجھے کبھی کبھی ہاشم سے ڈر لگ جاتا ہے۔ خیر اور یہ آخر میں اس نے جو آبدار کا موبائل نمبر لے لیا ہے، موبائل مطلب پورا سیٹ لے لیا ہے، اور اس نے اب وہ چیٹ دیکھ رہا ہے۔ یار اپنے پاس ورڈ آپ لوگ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ پاس ورڈ لگایا کریں، بلکہ پاس ورڈ لگ جانے کے بعد بھی تو کوئی کریک کر سکتا ہے۔ موبائل بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب بیچاری آبدار کا کیا ہوگا؟ اور یہ جو آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے کا قتل کرنے جا رہا ہے، تو آئی گیس مجھے پتہ ہے کہ کون قتل ہو رہا ہے اور کون قتل کرے گا، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ خیر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو اسپوائلرز ہوتے ہیں آپ کو مل چکے ہوتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، میرا انسٹاگرام پہ ناولز والا اکاؤنٹ ہے، تو اس پہ میں صرف ناولز والے اکاؤنٹ ہی فالو کرتی ہوں، تو ایسی ریلز آتی رہتی ہیں اور مجھے پتہ تھا یہ ہونا ہے۔ ریلز میں نے دیکھ لیا تھا، تو ہاں کوئی شوق نہیں مجھے لگا۔ خیر جی، بات کر لیتے ہیں اور کیا کیا ہوا تھا آج نا۔ میں نے پوائنٹس بنا لیے تھے لیکن میرے پوائنٹس ہی گم ہو گئے ہیں۔ ہاں یہ سعدی ہے جواہرات کا راز یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے۔ ہاں تو سعدی کے پاس جواہرات کا جو راز ہے کہ اس نے ہی اپنے ہسبینڈ کو ٹپکا دیا تھا، وہ کیوں نہیں کسی کو بتا رہا؟ کہہ رہے کہ پھر اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، تو تمہیں کیا، وہ تمہاری جان لے رہی تھی، اللہ کے بندے، تم اس کو یوز کر کے اپنے اتنے کام نکلوا سکتے ہو۔ ویسے بھی ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اس سے صرف یہی کر رہے ہیں کہ اپنے
کام کو چلوا رہے ہیں. باقی ان کو عدالت میں وہ پین بھی نہیں پیش کیا انہوں نے, جواہرات کا وہ بھی نہیں پیش کیا جہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ سعدی کو مروا دو. تو یہ الگ ہی کیسے چلے ہوئے ہیں ان کے. تو یہ بتا دے, فارس کو تو بتا دے کم از کم. دوسری بات کہ سارا کو انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے پریشرائز کیا, پریشرائز بھی ایسے کیا کہ اس کو بتا دیا کہ کیا ہی ہو جائے گا, ہے نا. تو اسے بڑے اچھے طریقے سے فارس نے وہ شروع میں بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ آپ غوطہ کھاتے ہیں تو پھر آپ نکل آتے ہیں, اس کے بعد آپ کو اتنا ڈر نہیں لگتا. سو یا دیٹس ٹرو. آگے جواہرات کے پاس اب 0 شیئرز ہیں, وہ کیا کرے گی بیچاری, ساری اس کی تمکنت ختم ہو گئی ہے. اور کیا تھا ہاشم کا ریئیکشن, یہ میں نے بتا دی ہے. ہاں, احمر ڈسمس ہو گیا ہے, تو احمر کو ڈسمس کر دیا ہاشم نے. احمر تھوڑا سا ایسا کریکٹر ہے کہ اس پہ ٹرسٹ میں نہیں کر سکتی کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ اس نے ہاشم کو حنین کا سیکرٹ دے دیا ہے, شاید اس کا ٹرسٹ لینے کے لیے, پر اس نے بہت سی انفارمیشن فارس کو بھی تو دی ہوگی احمر نے. سو یہ صحیح ہے. اور ایک نیا کریکٹر آ گیا ہے, وہ لیاقت علی خان کی اینکو والا. وہ کون ہے, وہ کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ اب تھوڑی سی مسٹری ہے. کہیں وہ یہی تو نہیں ہے, ڈاکٹر اسماعیل ہی تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر اسماعیل جو کہ ابھی آخر میں آیا, مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر اسماعیل نوشرواں کو بدل دے, نوشرواں معافی مانگ لے. ایک بات ہے کہ نوشرواں نے کیا تو بہت 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 غلط ہے. اس کو گولیاں ماری, اس کو مارا, اس کو اتنے ٹھوکریں ماری, زخمی کیا اور پھر چلا آیا. اس نے اپنی طرف سے تو پورا قتل ہی کیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ مرا نہیں ہے. تو اس وجہ سے نوشرواں کو ہم اتنا قصوروار نہیں کہہ سکتے جتنی اس کی دوسری فیملی ممبرز ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن اس کو کور اپ کیا جا سکتا تھا. لیکن سعدی کو بھی تو راز پتہ تھے نا, تو پھر سعدی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسے ٹھیک کر کے اسے معافی شافی مانگ کے اور چھوڑ دیا جاتا, ہے نا. اور ڈاکٹر اسماعیل والی بات ہے, ہاں شاید ڈاکٹر اسماعیل نوشرواں سے اعتراف کروا لے اور نوشرواں معافی مانگ لے, ہے نا, تو شاید وہ معاف کر دے, ہے نا. اور کیا میں نے لکھا ہوا ہے, فاطم علاج, یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہے میں نے, فاطم علاج. کون ہے فاطم, کس کا علاج ہوا ہے؟ فارس علاج, فارس نے علاج کیا ہے, کس کا؟ فاطمی. میں ایسے نوٹس بناتی ہوں جو خود بھی نہیں سمجھ آتے. ہاں, تو فاطمی کا علاج ہو گیا. اللہ, میں کیا چیز ہوں, پتہ نہیں کیسے میں نے 18 پڑھ لی. ایسے نوٹس میں بنایا کرتی تھی کلاس میں بھی یار, پتہ نہیں میں کیسے سمجھتی ہوں گی پھر. ہاں, تو فاطمی کا علاج ہو گیا کہ اس کا فارس نے نا اس کے بیٹے کو پھنسوا دیا. خیر جی, اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.